السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 1 تا 26 کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا، اور قسم ہے، واو بمانی قسم ہے، جو ڈوب کر، نازعاتی ڈوب کر سختی سے، غرقا ڈوب کر، نازعاتی سختی سے جان نکالتے ہیں۔ والناشطاتی، اور کھولتے ہیں بند، نشتن آسانی سے کھولنے والے۔ فالسابقاتی سبحن، فالسابحاتی اور تیرنے والے، سبحن تیزی سے تیرنا، فالسابقاتی سبقاً پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، فالمدبراتی اور تدبیر کرنے والے، امراً کام کا۔ یوما، جس دن ترجفو ہلا ڈالے گا زمین کو، راجفہ سخت زلزلے سے ہلانا، تتبعوہا اس کے پیچھے آئے گا، رادفہ آنے والا یعنی زلزلہ۔ قلوبٌ دل جو ہوں گے، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑک رہے ہوں گے، ابصارہا آنکھیں ان کی، خاشعہ جھکی ہوئی ہوں گی، یقولون کہیں گے، کیا، انا بے شک ہم، لمردودون لوٹائے جائیں گے، فی الحافرہ پہلی حالت میں، اذا کیا جب، کنا ہم ہو گئے، عظاماً ہڈیاں، ناخرہ بہت سیدھا پرانی، قالو کہیں گے، تلکا انہوں نے کہا، تلکا یہ، اذن اس وقت، کرتن لوٹنا، خاسرہ گھاٹے والا ہے، خسارے والا ہے۔ فإنما پس بے شک ہیا وہ تو، زجرہ واحدہ ایک ڈانٹ ہے، زجرۃ واحدہ زجرہ ڈانٹ ہے، واحدہ ایک، فإذا ہم پس وہ ایک دم ہی، بالساہرہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ حل اتاکا کیا آئی ہے تیرے پاس، حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی، اذ ناداہ جب اس کو پکارا، ربہ اس کے رب نے، بالوادی وادی مقدس طویٰ میں، اذہب فرمایا چلا جا، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغیٰ وہ یقیناً حد سے بڑھ گیا ہے، باغی ہو گیا ہے۔ فقل پس کہنا، حل لاکا کہ تجھے ہے کوئی اس بات کا شوق، الی ان تزکیٰ کہ تو پاک ہو جائے، واہدیک اور میں رہنمائی کروں تیری، الی ربک تیرے رب کی طرف، فتخشیٰ پس تو ڈر جائے، فآراہ پس دکھائی اس کو، الآیات الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں، فکذب پس اس نے جھٹلا دیا، وعصیٰ اور نافرمانی کی، ثم ادبر پھر واپس پلٹا، یسعیٰ بھاگ دوڑ کی، فحشر پس اس نے اکٹھا کیا، فنادی پس پکارا، فقال اور کہا، انا ربکم میں تمہارا رب ہوں، اعلیٰ سب سے اونچا، استغفر اللہ۔ فاخذہ اللہ پس اس کو اللہ نے پکڑ لیا، نکال الآخرہ عذاب میں، آخرہ والاولیٰ آخرت اور دنیا کے عذاب میں، انا فی ذالک پس بے شک اس میں، لعبرہ نصیحت ہے، عبرت ہے، لمن اس کے لیے، من یخشیٰ جو ڈر گیا۔ بامحاورہ ترجمہ، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر سختی سے جان کھینچنے والے ہیں، اور جو بند کھولنے والے ہیں آسانی سے کھولنا، اور جو تیرنے والے ہیں تیزی سے تیرنا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، پھر جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں، جس دن ہلا ڈالے گا سخت زلزلہ ہلانے والا، اس کے بعد ساتھ ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا، کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ بے شک ہم یقیناً پہلی حالت میں
لوٹائے جانے والے ہیں۔ کیا ایسا ہی ہے؟ کیا جب ہم بسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گی؟ انہوں نے کہا یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا، بس وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہی ہوگی، بس ایک دم وہ زمین کے اوپر ہوں گے۔ کیا تیرے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے علیہ السلام؟ بس جب اس کے رب نے اسے وادی مقدس طوا میں پکارا، فرعون کے پاس جا، اللہ نے فرمایا، یقیناً وہ حد سے بڑھ گیا ہے، بس اسے کیا ہے، کیا تجھے اس بات کی کوئی رغبت ہے، کوئی شوق ہے کہ تو پاک ہو جائے اور میں تیرے رب کی طرف سے تیری رہنمائی کروں، بس تو ڈر جائے۔ تو اس نے اسے بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دکھائیں، تو اس نے جھٹلا دیا اور نافرمانی کی، پھر واپس پلٹا، بھاگ دوڑ کی، پھر اس نے اکٹھا کیا، پھر پکارا، پس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ تو اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اس چیز میں اس شخص کے لیے یا اس واقعے میں اس انسان کے لیے یقیناً بڑی عبرت ہے جو ڈرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 1 تا 26 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ والنازعات غرقا۔ نازعات سختی کے ساتھ جان نکالنا، اور ناشطات سے مراد آسانی کے ساتھ جان نکالنے والے فرشتے ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے، آیتیں اس کی 46 ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن آدمی دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جاں، اللہ کی طرف، مغفرت کی طرف اور رضا کی طرف نکلا۔ تو وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ نکل آتا ہے۔ اور کافر جب دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غصے کی طرف نکلا۔ تو وہ جسم میں بکھر جاتی ہے، تو وہ اسے اس طرح سے کھینچ کر نکالتا ہے جس طرح بھیگی ہوئی اون سے گرم سلاخ نکال کر کھینچی جاتی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ مشکات کی حدیث ہے۔ تو یہ جو 2 شروع کی آیت ہے نا، اللہ نے قسم کھائی فرشتوں کی جو سختی سے ڈوب کر جان نکالتے ہیں، والسابحات سبحا، یعنی خوب تیزی سے، مراد وہ فرشتے جو آسانی سے جان نکالتے ہیں، اور ایک یہ بھی اس کا معنی ہے کہ والناشطات ناشطہ، یعنی آسانی سے جان نکالنے والے، اور والسابحات کا سبحا کا آئے گا وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے تعمیل کے لیے تیزی سے آسمان میں تیرتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر دینوں دنیا کے جس کام کو انہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تدبیر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسم، اور یوم ترجف الراجفہ، یعنی اتنی قسمیں کھا کے اللہ نے کیا بتایا کہ جب اللہ کے حکم سے سور میں پھونکا جائے گا تو زلزلہ آئے گا، پہلی بار سور میں پھونکنے کی وجہ سے ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ پھر دوسرا نفخہ ہوگا، وہ بھی زلزلے والا ہوگا جس سے تمام لوگ قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، کئی دل اس دن دھڑک رہے ہوں گے، یعنی سخت خوف زدہ ہوں گے۔ کئی دل سے مراد یہ ہے کہ جو نیک لوگ صالح ہوں گے نا، اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ رہیں گے۔ یقولون انا مردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں کیا جب ہم بسیدہ ہو جائیں گے ہماری ہڈیاں تو دوبارہ کیسے بنائی جائیں گے، پہلی حالت پہ کیسے لوٹائی جائیں گے۔
یہ کہنا رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں منکرین قیامت کا تھا۔ آج بھی کچھ مادہ پرست لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ ہڈیاں وہ سیدھا ہو جائیں گی، دوبارہ انسان کا زندہ ہونا ناممکن ہے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، دراصل یہ جو بات کرتے ہیں نا، دراصل یہ مذاق کرتے ہیں، تو یہ ان کے مذاق کا خسارہ انہی کو اٹھانا ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، یعنی تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا تمہیں کتنا ہی ناممکن لگے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس کی طرف سے ایک ڈانٹ یعنی سور میں پھونک پڑنے کی دیر، سب قبروں سے زندہ ہو کر نکل کر زمین کی سطح پر موجود ہوں گے۔ حال اتاک حدیث موسیٰ، قیامت اور اس کا انکار کرنے والوں کے ذکر کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ اس سے ایک تو منکرین کو ڈرانا مقصد ہے کہ حق کا انکار کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، دوسرا اپنے نبی کو تسلی دینا مقصود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ ان کافروں کے جھٹلانے پر پریشان نہ ہوں، غمزدہ نہ ہوں۔ آپ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اگر رسولوں کو جھٹلایا تو ان کا انجام یہ ہوا۔ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس، طور سینا کے دامن میں واقع ایک وادی کا یہ نام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جب مدین سے واپسی پر جو پہلی وحی اتری وہ یہیں پر اتری۔ کیا اللہ نے حکم دیا، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کہ جانا اس کو دعوت دینی ہے۔ تو یہ کیا بات سکھائی کہ مختصر بات کرنی ہے، نرمی سے کرنی ہے، ترغیب دلانا بھی ہے اور ڈانٹنا بھی ہے۔ پہلی چیز نرمی ہے، یعنی جب کسی کو دعوت دین دی جاتی ہے تو نرمی اختیار کی جاتی ہے۔ اللہ نے بتایا وہ حد سے بڑھ گیا ہے، اس کو ڈرانا کیا پتہ وہ پاک ہی ہو جائے۔ تو فَأَرَاهُ الْآيَاتُ الْكُبْرىٰ، اس کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی، موسیٰ کا عصا اور بھی بہت بڑے 9 معجزے، لیکن فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، یعنی آخرت کو آگ میں جلنے کا اور دنیا میں غرق ہونے کا اس کو عذاب ہوا۔ اس میں کس کے لیے نصیحت ہے؟ جو دین کو مذاق میں نہیں لیتا، نصیحت پکڑتا ہے، اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 27 تا 46 تک کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتم اشد، کیا انتم تم اشد زیادہ ہو، خلقن بنانے میں، یا تمہارا بنانا، خلقن پیدا کرنا مشکل ہے، ام السماء، یا آسمان کا، بناہا اس نے اسے بنایا، رفعہا اس نے بلند کر دیا، سمکہا اس کی چھت کو، فسواہا پس اس کو بالکل صحیح برابر بنا دیا، اغطشا اور تاریک کر دیا اس نے، لیلہا اس کی رات کو، اخرجا اور ظاہر کی نکالی، ضحاہا اس کی روشنی، والارض اور زمین، بعد ذالک اس کے بعد، دہاہا اس کو بچھا دیا، اخرجا منہا اور نکالا اس میں سے، ماءہا اس کا پانی، ومرعاہا اور اس کا چارہ، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا، متاع لکم سامان ہے تمہارے لیے زندگی کا، ولانعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی، فَإِذَا پس جب جاءت الطامہ جب چھا جائے گی، کبریٰ بڑی مصیبت، یوم جس دن، یتذکر الانسان یاد کرے گا انسان، ما سعی جو اس نے کوشش کی، وبرزت الجحیم اور ظاہر کر دی جائے گی جہنم، لمن یرا اس کے لیے، یرا جو انسان دیکھتا ہے، فاما پس من جو طغی حد سے بڑھ گیا،
وَأَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے ترجیح دی دنیا کی زندگی کو، فَإِنَّ الْجَحِيمَ، بس بے شک جہنم، ہی المأویٰ، وہی ٹھکانہ ہے اس انسان کا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ، اور جو من خافا ڈر گیا، وَأَمَّا رہا وہ انسان من جو خافا ڈر گیا، مقام ربہ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنہا، اس نے روک لیا، نفسا، اپنے نفس کو، عن الہوا، خواہشوں سے، خواہش نفس سے خود کو روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، بس بے شک جنت ہی اس انسان کا مأویٰ، ٹھکانہ ہے، یسألونک، آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعۃ، قیامت کے بارے میں، ایان، کب، مرساہا، کب قائم ہوگی، فیم انت، تو کس میں ہے، من ذکرہا، اس کے ذکر سے کس خیال میں ہے، الی، طرف، ربک منتہاہا، تیرے رب کی طرف انتہا ہے، انما انت منذر، بس بے شک تو صرف ڈرانے والا ہے، من، اس کو، یخشاہا، جو اس سے ڈرتا ہو، کأنہم، کا جیسے کہ، انہم، وہ، یوم، جس دن، یرونہا، جس دن اسے دیکھیں گے، لم یلبسو، ان کو لگے گا، لم یلبسو، کہ وہ نہیں ٹھہرے، الا، مگر، عشیۃً، پچھلا حصہ دن کا ایک، او ضحاہا، یا پھر صبح کا دن کا ایک پہلا حصہ، محاورہ ترجمہ، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان، اس نے اسے بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اسے برابر کیا، اور اس کی رات کو اس نے تاریک کر دیا، اور اس کے بعد دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا، اور زمین اس کے بعد اسے بچھا دیا، اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا، اور پہاڑ اس نے انہیں گاڑ دیا، تمہاری اور تمہارے چوپاؤں کی زندگی کے لیے سامان ہے، پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مصیبت آ جائے گی، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی، اور جہنم اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی، تو یقیناً جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، اور رہا وہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اس نے نفس کو خواہش سے روک لیا، تو بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ وہ تجھ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہے، اس کے ذکر سے تو کس خیال میں ہے، تیرے رب ہی کی طرف اس کے علم کی انتہا ہے، تو صرف اسے ڈرانے والا ہے جو اس سے ڈرتا ہے، گویا وہ اس دن، جس دن دیکھیں گے، وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، ان کو لگے گا مگر دن کا ایک پچھلا حصہ یا اس کا پہلا حصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نازعات، پارہ نمبر 30 کی آیات نمبر 27 تا 46 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما انتم اشد خلقا۔ اس آیت میں اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ دراصل قیامت کے حق ہونے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں سورت کے شروع میں قیامت کے حق ہونے کی دلیل کے طور پر فرشتوں کا اور ان کے کاموں کا اللہ نے ذکر کیا جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان فرشتوں کے رب کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنا کون سا مشکل کام ہے۔ یہاں پہ قیامت کی دلیل بھی اب بتائی جا رہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا، تم تو چھوٹی سی مخلوق ہو، چھوٹا سا انسان ہے، تو آسمان زمین کتنا بڑا سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کئی عظیم الشان مخلوقات کا ذکر فرمایا کہ اتنی قدرتوں والے پروردگار کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کرنے میں کیا مشکل ہو سکتی ہے بھلا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، یہاں پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ زمین کو بچھایا۔ مفسرین کہتے ہیں بعض کے پہلے زمین بنی پھر آسمان، تو اس بتایا کہ زمین کو بچھانے، اس کا پانی اور چارہ نکالنے کا کام کیا اللہ نے، پہاڑ اگائے، تو زمین کو بچھایا۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس میں موجود جو روزیاں ہیں اس کے سمیت اسے بچھائے بغیر آسمان سے پہلے پیدا کیا۔ پہلے زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، انہیں درست کر کے ساتھ آسمان بنا دیا، پھر زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں ساری چیزیں بنا دیں۔ تو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، تامہ اس مصیبت کو کہتے ہیں جو ہر چیز پر چھا جائے، اس سے مراد قیامت ہے۔ کبریٰ اصل میں اس کی بڑی ہولناکی بیان کرنے کے لیے، بڑی مصیبت بیان کرنے کے لیے لفظ لایا گیا ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، یعنی گمراہ لوگوں کے سامنے جہنم کر دی جائے گی کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ البتہ جو متقی لوگ ہوں گے ان جنت ان کے قریب لائی جائے گی، وہ ہم نے پڑھا نا، وَأُزْلِفَتِ سورہ شعراء میں، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ۔ تو مطلب یہ کہ مومن ہو یا کافر، جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ہوگی۔ مومن اس سے بچ جانے پر شکر ادا کریں گے، اور کافر جو ہوں گے وہ شدید حسرت اور افسوس کریں گے۔ یَسْأَلُونَکَ عَنِ السَّاعَةِ أَیَّانَ مُرْسَاہَا، یعنی وہ کہتے ہیں کب قیامت قائم ہوگی، کب اس کا وقت آئے گا۔ کافر لوگ یہ سوال بار بار کرتے تھے۔ مقصد ان کا یہ نہیں تھا کہ قیامت کا وقت اور تاریخ معلوم کرنے میں ان کو بڑی دلچسپی تھی، بلکہ وہ جھٹلاتے تھے، مذاق بناتے تھے۔ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، یعنی آپ کو خود ہی اس کا مقرر وقت معلوم نہیں، تو آپ انہیں کیسے بتائیں گے؟ اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کا اس کے ذکر سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، آپ ان کو بس بتائیں۔ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، یعنی جہاں جا کر بات ختم ہو جائے اس کو انتہا کہتے ہیں۔ وہ رب تعالیٰ یعنی جس کی کسی سے قیامت کے متعلق پوچھو وہ بے خبر ہے، تو کسی دوسرے سے پوچھنے کو کہے گا تو وہ بھی بے خبر ہوگا۔ پوچھتے پوچھتے آخر میں جہاں بات ختم ہوتی ہے، اور جو بتا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، درمیان میں سب کے سب بے خبر ہیں۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، یعنی آپ کا کام اس کا وقت بتانا نہیں ہے بلکہ اسے ڈرانا ہے، اور اگرچہ آپ کا کام جو ہے فریضہ جو ہے تمام دنیا کو اسے ڈرانا ہی ہے، مگر اس کا فائدہ صرف اس کو ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہوگا، اور وہ آپ کی تبلیغ سن کر اس کے لیے تیاری بھی کرے گا۔ جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کا خوف ہی نہیں ہے، اسے آپ کے ڈرانے سے کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ وہ بس پوچھتا ہی رہے گا وقت کب آئے گا، وقت کب آئے گا۔ کأنہم یوم یرونہا، یعنی وہ قیامت جسے یہ بہت دور سمجھ رہے ہیں، جب آئے گی تو انہیں ایسے معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا پچھلا یا حصہ یا پھر پہلا حصہ ہی رہے، پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ اس مثال کو سمجھنے کے لیے ہم ذرا سوچیں تو ہمیں اگلے دن کی بات لگتی ہے، ابھی کل ہی کی بات لگتی ہے، اچھا فلاں کام ہوا تھا، ہمارے بچے ابھی پیدا لگتا، ابھی کل کی بات لگتی پیدا ہوئے، ہمیں ہمارا بچپن سوچتے تو لگتا کل کی بات ہے، ایسے ہی لگتا ہے نا۔ الحمدللہ ہماری سورہ نازعات مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔